نحمد و نصلی علی رسول الکریم بابن، یہ باب عنوان کے بغیر ہے اور یہ پیچھے حدیث گزری ہے۔ اس جگہ حدیث کے امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں ابراہیم بن حمزہ، جو کہ مدینہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا ان ہرقل نے اس سے کہا تھا کہ میں نے اب سے سوال کیا حل یزیدون، کیا وہ لوگ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں ام ینقصون، یا کم ہو رہے ہیں؟ فزعمت، تو نے کہا کہ انم یزیدون، زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ وکذالک الایمان، بالکل اسی طرح معاملہ ایمان کا ہے، حتی یتم، یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے۔ وسألتک، میں نے تجھ سے سوال کیا کہ حل یرتد احد، کیا کوئی بندہ مرتد ہوا ہے، پھرا ہے، سختۃ لدینہ بعد ان یدخل فیہ، اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد اس کو ناپسند کرتے ہوئے بندہ مرتد ہوا ہے؟ فزعمت، آپ نے کہا نہیں، بالکل یہی کیفیت معاملہ ایمان کا ہے۔ حین تخالط بشاشتہ القلوب، جب اس کی خوشی دلوں میں سما جاتی ہے تو کوئی بندہ اس کو ناپسند نہیں کرتا، اس سے ناراض نہیں ہوتا ہے۔ اب اس باب کے اوپر عنوان نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی عمومی طور پر 3 مقاصد ہوتے ہیں باب نہ باندھنے کے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا پہلے باب کے ساتھ تعلق ہے، اور اس طرح اس باب میں تعلق یہ ہے کہ پہلے باب میں دین، اسلام اور ایمان کے اتحاد پر حضرت جبریل کی گواہی پیش کی گئی ہے، اور اس میں اہل کتاب کے زبردست عالم اور رومی سلطنت کے بادشاہ ہرقل کی گواہی نقل کی گئی ہے، کیونکہ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اس دین سے ناراض ہو کر مرتد تو نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد ایمان کی شان بیان کی ہے اور دین کو ایمان سے تعبیر کیا۔ اصل میں ایک یہ مقصد تھا۔ دوسرا یہ مقصد ہے کہ چونکہ قارئین کو بھی خود اس قابل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ خالی فقیہ نہیں ہیں، وہ فقیہ گر بھی ہیں کہ لوگوں کو فقیہ بھی بناتے ہیں، کہ اس کتاب کو پڑھ کر نا انسان فقیہ ہو جاتا ہے سمجھ کر۔ چنانچہ پہلے باب میں یہ تھا کہ مومن کو کسی وقت بھی اپنے اعمال سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں اس کی تلافی کی ہے کہ جس کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے گا اسے کوئی طاقت دین سے بیزار نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام نے بڑی تکلیفیں برداشت کر لیں، سولیوں پر لٹکنا برداشت کر لیا، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے انہوں نے برداشت کر لیا، لیکن دین سے پھرے نہیں ہیں۔ یہ ایمان کی لذت اور تاثیر ہوتی ہے اصل میں۔ تو اب یہاں سے امام بخاری جو رحمہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دین اور ایمان ایک ہیں۔ ہرقل اگرچہ کافر تھا، اس کا قول کو حجت نہیں ہوتا، لیکن جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو حضرت عبداللہ بن عباس سے بیان کیا تو انہوں نے اس کا رد نہیں کیا، اور عبداللہ بن عباس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے سمت کے بڑے عالم تھے، ان کے سکوت سے معلوم ہوا کہ ہرقل کا قول صحیح ہے۔ اور علامہ سندھی نے جو فرمایا کہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اہل کتاب کے نزدیک بھی ایمان اور دین ایک ہی چیز ہیں، اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے یہاں تک ایمان اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہوتا ہے۔ ابو فضل من استبر علی دینہ، اس شخص کی فضیلت جو اپنے دین کی حفاظت کر لے، جو اپنے دین کو بچا لے۔ حدثنا ابو نعیم، یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاذ ہیں، کوفہ کے رہنے والے، بلکہ یہ سارے ٹوٹل حدیث کے راوی کوفی ہیں، اور نعمان بن بشیر نے یہ 8 سال کی عمر میں رسول اللہ سے حدیث سنی تھی، اور وہ کوفے میں گئے تھے تو کوفے کے اس وقت امارت ان کے سپرد تھی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 2 دفعہ آتی ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نام کا صحابی صحابہ کرام میں اور کوئی نہیں ہے۔ ان سے ٹوٹل 124 احادیث ہیں، بخاری میں 6 ہیں، مسلم میں 9 ہیں، متفق علیہ 5 احادیثیں ہیں۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پہلے باب میں معاصی پر اصرار یا گناہوں پر اور جن معاملات سے عمل ضائع ہو جاتے تھے ان کی طرف صرف امام بخاری توجہ دلاتے رہے۔ اب امام بخاری کے ایسے بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جس کے اختیار کرنے سے انسان کے اعمال ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے تقوی اختیار کرنا اور مشبہات سے اجتناب کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی اور ورع بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بڑی ساری چیزیں جن کی حلت اور حرمت کا فیصلہ انسان کے سمجھ میں نہیں آتا، اس وقت پھر کیا دین نے رہنمائی کی ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں، بس ان کو مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دیں، جس سے تقوی اور آپ کا ایمان محفوظ رہ جائے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
حلال بین، حلال بھی واضح ہے، والحرام بین، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشبہات، ان کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں، مشتبہ چیزیں، لا یعلمها کثیر من الناس، زیادہ لوگ ان کو نہیں جانتے ہوتے، کیونکہ ہر سارے لوگوں کی علمی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی، اور ان کو کیا کرنا چاہیے، فمن اتقى المشبہات، جو بندہ شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، ومن وقع فی الشبہات، جو بندہ شبہ والی چیز میں واقع ہو گیا، اس کی مثال اس چرواہے کی طرح ہے، کچھ چرا کے ارد گرد، چراگاہ کے ارد گرد بکریاں چراتا ہے، قریب ہے کہ این جوا کے اس میں واقع ہو جائیں، یعنی فصل کے کنارے پر چرائے نا تو بکری منہ ماری لیتی ہے، جو بندہ شبہ والی چیزوں میں داخل ہو جائے نا آہستہ آہستہ حرام میں واقع ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور پھر اس کا انسان کا دین طبقہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو کہتے ہیں مرجئہ لوگ کہ نہیں جی ایمان کو کچھ نہیں ہوتا، گناہوں کے ساتھ ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ الا وان لکل مالک شیمن، اور آپ نے فرمایا ہر بادشاہ کی چراگاہ ہے، اور ایسے ہی اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں، خبردار جب جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے وہ صحیح ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، جب وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس جگہ بتانا یہ چاہتے ہیں، اب یہ لوگوں سے کسی کے کہنا نماز پڑھو تو فلاں کرو تو وہ کرو تو یہ کرو، ہاتھ مار کے کہتے ہیں دلیے جی تقوی دل میں ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تقوی دل میں ہوتا، دل درست ہو تو پھر شلوار آٹومیٹک ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے، دل صاف ہو تو انسان داڑھی نہیں منڈواتا، دل صاف ہو نماز میں کوتاہی نہیں کرتا، سگریٹ انسان چھوڑ دیتا ہے جب دل ٹھیک ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ ہیں یہ کام کرتے ہیں ان کا دل درست نہیں ہوتا، وہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں جی ہمارا یہ تقوی ہے تو فلاں تو یہ وہ۔ تو ویسے تو امام محدثین نے، علماء کے اس پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث، اور دوسری نیت کے متعلقہ، اور تیسری یہ ہے کہ انسان کے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہے، اسلام کے انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں سے، فضول کاموں سے پرہیز کرتا ہے۔ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے چوتھی حدیث کا اس میں تذکرہ کیا ہے کہ جب انسان اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے۔ یہ چار باتیں دین کا، چار حدیث دین کا نچوڑ، اساس، بنیاد ہیں، جن کے اندر یہ چار حدیثوں پر انسان عمل کرنا شروع کر دینا، ایک ہے شبہات سے احتراز، دوسرا نیت کا درست ہونا، فضول کاموں کو چھوڑ دینا، جو اپنے لیے پسند کرتا بھائی کے لیے وہی پسند کرتا، اس آدمی کا دین بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان اس کا بڑا طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ آپ صرف یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ شبہ والی چیز میں پڑھنے سے انسان کا ایمان بھی مشکوک ہو جاتا ہے، ہاں جی، بہت کم رہ جاتا ہے انسان کے اندر ایمان، اور انسان کے اعمال اچھے ہوں اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ انسان کا دل بھی ٹھیک ہے، اندر سے صحیح بندہ مسلمان ہے۔ باب اداء الخمس من الایمان، مال غنیمت سے پانچواں حصہ ادا کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بقیہ جو جزو ایمان ہے ان سے آخر پر اس لیے رکھا ہے کہ یہ اس کی ضرورت کبھی کبھی پڑتی ہے، کبھی کبھی معاملہ پیش آتا ہے، یعنی جنگ کرنا، اس سے غنیمت حاصل ہو، اس میں سے پانچواں حصہ بیت المال میں جمع کروانا، بقیہ لڑنے والے کو درمیان تقسیم کر دینا۔ ابو جمرہ کہتے ہیں کن تعقد میں ابن عباس، میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ اس حدیث میں ہم بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں علی بن جعد، جو کہ بغداد کے رہنے والے ہیں۔ تو سیدنا فرماتے ہیں ابو جمرہ کہ سیدنا عبداللہ بن عباس مجھے اپنے تخت پر چار پائی اپنی ساتھ مجلس پر بٹھاتے تھے، سیٹ پر، کہتے اقیم عندی، آپ ٹھہرے ہمارے پاس، میرے پاس، یہاں تک کہ آپ کو میں اپنے مال سے کچھ پیسے حصہ دوں گا۔ میں ان کے پاس ٹھہرا 2 مہینے، پھر کہنے لگے ان وفد عبدالقیس کا وفد لما اتى النبی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا من القوم او من الوفد، ہاں جی کون قوم ہے یا کون سے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی ربیہ، ہمیں ربیہ قبیلے کے لوگ ہیں، خاندان ربیہ سے۔ آپ نے فرمایا مرحبا بالقوم، ہاں او بالوفد، آپ نے کہا جی قوم کو، یہ وفد کو مرحبا ہو، ہاں جی، غیر خزا یا ولا ندامہ، آپ رسوائی کی جگہ پر، نہ شرمندگی کی جگہ پر نہیں آئے ہو، تم عزت والی جگہ پر آئے ہو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام، ہم آپ کے پاس حرمت والے مہینوں کے علاوہ آپ کے پاس آنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ وبیننا وبینک هذا الحیش من کفار مضر، آپ کے اور ہمارے درمیان یہ مضر کا کفار کا قبیلہ ہے۔
تو فمرنا بأمر فصل، آپ ہمیں فیصلہ کن کام کا حکم دیں، نخبر بہ من وراءنا، ہم اپنے پچھلوں کو خبر دے دیں اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ وسألوہ، انہوں نے آپ سے سوال کیا عن الاشربات، مشروبات کے بارے میں، آپ نے ان کو حکم دیا 4 کاموں کا اور 4 باتوں سے منع فرمایا۔ ان کو حکم دیا بالایمان وحدہ، اکیلے اللہ کے ساتھ ایمان لانے کا۔ پھر پوچھا بتا ایمان کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہاں سے یہ موقف ثابت ہونے لگا ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہیں، حصہ ہیں۔ ہاں جی، و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنی، زکوٰۃ دینی، رمضان کے روزے، و ان تعطوا من المغنم الخمس، اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اپنے بیت المال میں جمع کروانا ہے۔ ونہاہم، اور آپ نے ان کو منع کیا ان اربعین 4 کاموں سے، ان الحنطم، سبز مٹکوں سے، والدباء، کدو کے برتن سے، والنقیر، اور لکڑی کا تراشو برتن سے، وزفت، لوک کے برتن سے، کیونکہ ان برتنوں کے اندر لوگ شراب بناتے تھے۔ آپ نے ان کو وقتی طور پر منع کر دیا تھا، بعد میں دیگر حدیث موجود ہے کہ برتنوں کو استعمال کی اجازت دے دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے فرمایا تھا ان کو یاد کر لو اور پچھلوں کو جا کے بتا دینا۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 11 دفعہ آتی ہے۔ اصل میں ابو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بصرے کے گورنر تھے، ان کے پاس ہر طرح کے مقدمات آتے تھے۔ تو یہ ابو جمرہ جو تھے نا، فارسی کی بڑی ان کی مہارت تھی، عبداللہ بن عباس ان سے ترجمان کا کام لیتے تھے، تو اس لیے انہوں نے ان کو اپنے پاس رکھا ہوتا، پھر وظیفے کی پیشکش کی تھی، ان کو وظیفہ دیتے تھے۔ اور یہ جو عبد القیس کا وفد بحرین میں آباد تھا، منقذ بن حبان کے ذریعے وہاں پر اسلام پہنچا، اور یہ جو لوگ آئے تھے یہ 8 ہجری میں 40 افراد تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ بحرین مسجد نبوی کے بعد بحرین کا یہ گاؤں تھا، اس کے قریب جواسا نامی، وہاں پر یہ جمعہ پہلا جمعہ شروع ہوا تھا، اور یہ مسجد عبد القیس ہی میں شروع ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں کیونکہ لڑائیاں بند ہو جاتی تھیں، رجب کے اندر ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، کیونکہ کافر ان کی تعظیم کرتے تھے، اور دوسرے مہینوں کے اندر وہ لڑائیوں سے باز نہیں آتے تھے، تو اس کہنے لگے کہ ہم صرف آپ کے پاس ان مہینوں میں آ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت تو حکم دے دیا اور کچھ کاموں سے ان کو منع کر دیا۔ ہنتم سبز مٹکا تھا جس میں شراب وغیرہ بنتی تھی، دبا، کدو، بڑا اندر سے کرید کر کچھ چیز کیمیکل لگا کر برتن بنا لیتے تھے، اور نکیر، لکڑی، جس طرح اندر سے گودا نکال کر جس سے چٹو بنایا جاتا تھا پہلے لکڑی کا، اس طرح، اور ایسے مظفر تار کو کا لوک کا برتن بنا دیا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا تھا۔ پھر بعد میں برتنوں کو استعمال کی اجازت دے دی تھی، جس طرح کا صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ السلام علیکم۔